میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کا تذکرہ کیا، اور آج کی جمعہ کی نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق عرض کروں گا۔ آپ چاہیں ذرا میرے محترم سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک معجزہ ہے، اور اس کے اندر بھی بے شمار معجزات ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بہت سے لوگ ابھی بھی شکوک و شبہات میں ہے کہ ایک لمحے کے اندر، رات کے ایک حصے کے اندر کوئی انسان کیسے ہزاروں میل کا سفر کر سکتا ہے، اور پھر کیسے آسمانوں پہ جا سکتا ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا، اس کو حکم دیا کہ آگے آ جاؤ، پھر حکم دیا پیچھے ہو جاؤ، حکم دیا دائیں ہو جاؤ، حکم دیا بائیں ہو جاؤ، تو عقل نے تابعداری کی، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری کامیابی اسی میں ہے کہ جب میرا حکم آ جائے تو بس میرے حکم پہ عمل کرنا ہے، چاہے تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور جہاں تم عقل کو بیچ میں لے آؤ گے، ہو سکتا ہے کہ آدھا اسلام تمہیں ویسے ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اب حج کرنا اور وہاں پہ طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اب اگر اس کو عقل سے آپ سوچیں گے تو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور جب عشق کے ترازو میں دیکھیں گے تو ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے پورے نظام کو جام کر دیا، روک دیا۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم آئے نا جی، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، روڈ بلاک جی، پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں جی، ٹریفک بند۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے جب فرعون لگا تو سامنے دریا آ گیا، اب پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ اب حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ دریا میں چلو۔ اب عقل سے اگر سوچے تو بات سمجھ نہیں آتی کہ دریا چل رہا ہے، پل بھی نہیں ہے، تو کیسے چلیں اس میں؟ حق تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم دے دیا، جیسے تمہیں روانی کا حکم دیا تھا، آج تمہیں ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر وہ پانی رکا، جیسے برف ایسے رک گیا، آگے والا پانی آگے گزر گیا، بیچ میں رستہ۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لشکر سمیت اس دریا سے گزر گئے، اور جب فرعون آیا پیچھے، اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا یہ شہر میرے نہیں؟ کیا یہ دریا میرے نہیں؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اندر داخل ہو، پھر تمہیں بتاتے ہیں یہ کس کے ہیں۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور قیامت کے دن والسماوات بیمینی، فرمایا کہ زمین و آسمان حق تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور حق تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری اکیلے کی بادشاہی ہے۔
یہ عارضی بادشاہتیں ہیں دنیا کی۔ تو فرعون جب اس میں داخل ہوا، اس نے کہا دیکھو جی میرا دریا میرے لیے رک گیا ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو اللہ نے دریا کو چلنے کا حکم دے دیا اور وہ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف ایک دریا رکا اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پورے نظام کو روک دیا ہے۔ حضور نے جہاں سے وضو فرمایا وہ پانی بھی چل رہا ہے، جس دروازے سے گزرے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، جس بستر سے اٹھ کے تشریف لے گئے اس میں حرارت باقی ہے۔ گویا کہ حق تعالیٰ نے پورے نظام کو وہیں پہ روک دیا۔ پتہ نہیں بیچ میں کتنا ٹائم لگا، جب میرے محبوب واپس تشریف لائے تو جو چیز جہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی حق تعالیٰ نے اس کو وہیں سے آگے چلنے کا حکم دے دیا۔ اب تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام براق پہ سوار ہیں اور بیت المقدس کی طرف سفر۔ راستے میں ایک بوڑھی خاتون نے اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آپ ادھر نہ دیکھیں، یہ دنیا ہے اور یہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اگر آپ مائل ہو گئے تو پوری امت اس کی طرف مائل ہو جائے گی۔ حضور نے اس اندیشے کا اظہار تو فرمایا تھا تم پہ دنیا کی فراوانی ہو جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ فرمایا فقر و فاقہ تو تم پہ نہیں آئے گا، وہ تو پوری امت کی طرف سے میں برداشت کر کے جا رہا ہوں، لیکن تم پہ دنیا کی اتنی فراوانی ہو جائے تم اس میں لگ کر اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ اور آج یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو بچنے والے ہیں وہ بچے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، وہ کمال کے لوگ ہیں۔ غریب ہو کر اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، یہ بھی کمال ہے، لیکن مالدار ہو کر کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو کر پھر وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو، یہ تو اور بھی کمال کی بات ہے۔ یہاں بھی مزے اور اس کے وہاں بھی مزے۔ پھر ایک بوڑھے شخص نے اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا۔ جبریل امین نے عرض کیا آپ اس طرف بھی نہ دیکھیں، یہ شیطان ہے۔ شیطان چونکہ ایک بروپیہ ہے، ہر روپ دھارتا ہے اور ہر ایک کو اس کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے۔ مولوی کو مولوی کے روپ میں، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے روپ میں، پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کے روپ میں، دنیا دار کو دنیا دار کے روپ میں، عبادت گزار کو عبادت گزار کے روپ میں۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور میرے دادا پیر فرمایا کرتے تھے دنیا کے جتنے بھی دشمن ہیں نا، آپ ان کو کسی شکل میں دشمنی سے روک سکتے ہیں۔ مثلا لالچ دے دیں، چلو یار پیسے لے لو، ہماری دشمنی نہ کرو، ہماری مخالفت نہ کرو، ہمارے حق میں بیٹھ جاؤ۔ الیکشن میں ہوتا ہے نا جی، بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی 4 پیسے مل گئے۔ لالچ دے دو، لالچ میں آ کے آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے، ڈرا دھمکا دو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، چلو آپ کا دشمن دب جائے گا۔ لیکن فرمایا یہ ایسا دشمن ہے، نہ یہ لالچ لیتا، لالچ کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی یہ دبتا ہے، ہر حال میں تمہاری دشمنی کرتا ہے۔ نہ یہ تمہاری دنیا کی کوئی ترقی پسند کرتا ہے، نہ آخرت کی ترقی پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لکم عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو۔ تمہارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا ہے، اور اولاد آدم کے لیے اس کا پورا زور ہے کہ میں نے سب کو جنت سے محروم کر کے جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ لیکن فرمایا قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں مومن کے آگے کمزور ہیں۔ اگر ایمان والا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے، کسی روڈ کے اوپر درمیان میں کوئی بہت بڑا غبارہ پڑا ہو، آج کل بڑے بڑے غبارے آئے ہوئے ہیں نا جی، تو اب دیکھنے والا دور سے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یار رستہ بلاک ہے، لیکن جو غبارے کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ یار یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، کہ چھوٹا سا کانٹا لو اور اس کے اندر چبو دو، ساری ہوا نکل جائے گی، غبارہ، اور یہ رستہ کھل جائے گا۔
فرمایا کہ غبارے کی تو کوئی حیثیت ہے، کم از کم نظر آتا ہے، اس کا تو کوئی داؤ پیچ آپ کو نظر بھی نہیں آتا، یہ تو اتنا کمزور ہے۔ لیکن فرمایا کہ مومن کے آگے منافق کو بھی گمراہ کر لے گا، فاسق کو بھی کر لے گا، کافر کو بھی کر لے گا، لیکن جو ایمان والا ہے اس سے تو ڈرتا ہے، یہ اس کا راستہ تو چھوڑ کے بھاگتا ہے یہ۔ تو فرمایا کہ آپ اس کی طرف نہ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے چلے، ایک جماعت نے آپ کا استقبال کیا، سلام کیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آپ ان کے سوال سلام کا جواب دیں، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج والی رات ان کی قبر میں دیکھا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو عالم برزخ ایک جہان ہے، قبر صرف اس کی کھڑکی ہے، اس میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، اس سے آگے ایک بہت بڑا جہان ہے۔ نیک اعمال جس کے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے۔ آج ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں ماں کا پیٹ بچے کے لیے ایک جہان ہے، بچہ اس میں کھیلتا بھی ہے، بچہ اس میں ہنستا بھی ہے، بچہ اس میں روتا بھی ہے، بچہ اس میں کھاتا پیتا بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہاں کون سا گراؤنڈ ہے جہاں وہ کھیل رہا ہے؟ اللہ نے دیکھو اس بچے کے لیے ایک جہان بنا دیا، تو فرمایا کہ ہم نے اس سے بہت بڑا جہان آگے عالم برزخ تمہارے لیے بنایا ہے، جب اس کی تیاری کر کے جاؤ گے تو اپنی آنکھوں سے اس کو کھلا ہوا دیکھ لو گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر آگے بیت المقدس کی طرف، اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، خدا کے گھر اقصی